ذرا سرکار دو عالم کی سیرت پہ ایک سرسری نظر ڈالی. اللہ کے رسول 40 سال کی زندگی میں نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے جو حرب فجار میں شرکت کی اور اس کے بعد جو حلف الفضول آپ نے کیا. حلف الفضول، ایک مکہ سے باہر کا آدمی آیا، مکے میں سامان بیچا، مکے کے چودھری نے، سردار نے اس کا سامان لے لیا اور قیمت دینے کے لیے ٹال مٹول کرنا شروع کیا. آج آئے تب کل آؤ، کل آئے تو پرسوں آؤ. وہ پریشان ہو گیا، لوگوں سے مدد کے لیے پہنچا کہ بھائی فلاں نے میرا سامان لے لیا، میری قیمت نہیں دے رہا ہے، کوئی مدد کرو. تو للو کلو ہو تو سب لوگ جا کے مچھتاؤ کھڑی کر کے دکھاتے ہیں کیوں نہیں دے رہے ہو. لیکن سردار جی اب سامان لے کے قیمت نہ دے رہے ہو، پردھان جی اور مکھیا جی نہ لے کے دے رہے ہو، ہمت نہیں کر پاتے. اچھے اچھے لوگ بھی اپنے وقار کو سامنے رکھ لیتے ہیں. کیا ہوگا، کیسے جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ فریادی پہنچا ہے، سرکار دو عالم اسے ساتھ لے کر کے اس سردار کے گھر جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کی قیمت لی ہے تو اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی. اور پھر اس کے لیے مکہ کے تمام سرداروں کو ملا کے جو آپ نے ایک معاہدہ، ایک کمپیکٹ تیار کرایا، وہ حلف الفضول کہلاتا ہے. حلف الفضول کے جو اہم پوائنٹس تھے اس میں ایک یہ تھا کہ اس مکے کی فضا میں کسی کے اوپر بھی کسی کو ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا. کسی طرح کی کوئی بدامنی پھیلانے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی. باہر کا اجنبی آدمی بھی اگر آ کے سامان بیچتا ہے تو اس سامان کی نہایت مناسب قیمت خریدنے والے کو دینی پڑے گی. یہ سارے پوائنٹس تھے جو رسول اللہ نے الگ الگ تعلق رکھنے والے کو ایک پوائنٹ پہ جمع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور 13 سال تک مکے میں رہتے ہیں اور لوگ نہ رہنے دیتے ہیں، نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، سرکار ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں. مکہ سعودی عرب کا ایک بڑا ہی مشہور شہر ہے. پیغمبر اسلام کو جب آپ کے گھر کے لوگوں نے آپ کے گھر میں نہیں رہنے دیا تو آپ وہاں سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. وہاں جب گئے تو اوس اور خزرج سالوں سے، نسلوں سے لڑتے چلے آ رہے تھے. ایک ایک بکری اور اونٹ پہ کئی کئی انسانوں کی جانیں چلی جا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے بیچ محبت اور بھائی چارے کا وہ چراغ جلایا کہ میدان جنگ میں جب سب لڑنے کے مرنے کے قریب تھے، ایک گلاس پانی پورے جنگ میں گھوم جاتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا، میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا. اور یہ پانی اخیر میں وہی آتا ہے جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. لڑنے والوں کو کیسے سرکار نے ملا دیا اور ایک دوسرے پہ جانے ساری کا جذبہ پیدا کر دیا. پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو سرکار نے ملنے اور ملانے کی حد کر دی. اس کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں مل سکتی. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان کو اللہ نے معاشرتی مخلوق بنایا، سماجی مخلوق بنایا، مل جل کر کے جینے والا اور زندگی گزارنے والا مخلوق بنایا. اس میں ہم سب لوگ مل کر کے زندگی گزارے اور مالک نے، اللہ رب العزت نے، سنسار کے رچیتا نے، کریٹر نے جس کو جو کمال دیا ہے وہ اس کمال سے سماج کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے.